دیکھو جب آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں, آؤٹنگ کے لیے, کیمپنگ کے لیے جاتے ہیں نا, لوگ جنگلوں میں 2-2 3-3 دن گزارتے ہیں, تو اس میں کام تقسیم ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کسی کے ذمے لکڑیاں لے کر آئے گا, کسی کے ذمے وہ پیاز کاٹے گا, کسی کے ذمے کہ بھئی وہ یہ کرے گا, وہ کرے گا. اب کیا ہے کہ کسی کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ چولہا جلائے گا, اور وہ چولہا جلانے سے وہ باورچی بن گیا کیا؟ تبلیغ والے جب سفر کر کے جاتے ہیں اس میں بریگیڈیئر کرنل بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ بریگیڈیئر کے ذمے ہوتا ہے آلو پیاز خرید کے لانا, کرنل کے ذمے ہے کہ آلو چھیلنا. اب وہ کہے میں آلو چھیلنے والا تھوڑی ہوں, ہے بھائی میں کو پیاز ٹماٹر والا لگ رہا ہوں شکل سے. بھائی آپ پیاز ٹماٹر والے نہیں ہیں, لیکن جب ایک جماعت چل رہی ہے تو اس میں کام تقسیم کرنے پڑیں گے. یہاں کوئی بھی آلو پیاز والا نہیں ہے, یہاں کوئی بھی باورچی نہیں ہے, یہاں کوئی بھی کارپینٹر نہیں ہے. تو آپ کو ایز اے کارپینٹر کام نہیں لیا جا رہا, آپ سے اس لیے کام لیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے. اس میں جس کوئی ذمہ واش روم کی صفائی ہوگی تو وہ بھنگی نہیں بن جائے گا اس سے, نہیں یاری بات, وہ بھنگی تھوڑی بن جائے گا اس سے. بھائی وہ تو ایک کام جب تقسیم ہوں گے تو آج آپ صاف کر دو, کل میں کر دوں گا صاف. واش روم کی صفائی تو ہوگی نا. اب یہ تھوڑی کہ سفر میں ہمیشہ 4 بار بھنگی بھی ساتھ لے کے جاؤ. جب کیمپنگ کے لیے کہیں جاتے ہیں, آؤٹنگ ہوتی ہے, تو ہم بھنگیوں کو تھوڑی ساتھ رکھتے ہیں, سارے کام خود ہی کرنے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو زوجین کا جو رشتہ بنایا ہے, میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے, اس میں بیوی کو جو گھر کے کام اس کی ذمہ داری ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ ماسی ہے, بلکہ اس لیے کہ کاموں کو جب تقسیم کرنا ہے تو کاموں کی 2 قسمیں, کچھ باہر کے کام اور کچھ اندر کے کام. تو اب ایسے بھی تقسیم ہو سکتی تھی کہ عورت کے ذمہ باہر کے کام لگا دیں اور مرد کے ذمہ گھر کے کام, لیکن اس سے بے پردگی ہوتی. شریعت چاہتی عورت گھر کی 4 دیواری میں رہے, تو اس لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقسیم کیا؟ حضرت فاطمہ کو کہا کہ تم گھر کے کام کرو گی, اور حضرت علی سے کیا فرمایا کہ تم باہر کے کام. اب جیسے مرد اگر باہر کے کام کر رہا ہے تو اس سے وہ خان سامہ نہیں بن جاتا, ورنہ سب سے بڑا خان سامہ میں ہوتا. ٹھیک ہے, میں تو ہر وقت آلو پیاز ٹماٹر میں ہی لگا رہتا ہوں, تو وہ خان سامہ نہیں بنتا. وہ اگر مفتی ہے تو مفتی کا مفتی ہی رہتا ہے, وہ اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر ہی رہتا ہے. اسی طرح عورت اگر گھر میں جھاڑو پوچھا کرے گی تو وہ ماسی یا میڈ نہیں بن جاتی. وہ اس لیے کر رہی ہے کہ کاموں کی تقسیم ہی اسی نوعیت کی ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کے ذمہ کپڑے دھونا ہے, اس کے ذمہ کپڑے استری کرنا ہے, اس کے ذمہ برتن دھونا ہے, تو یہ گھر کی کیا ہے؟ ماسی ہے. تو یہ غلط ہے. جس طرح سے ماسیوں سے بات کرتے ہیں اس طرح سے آپ بیوی سے بات بولو بھائی نہیں کر سکتے. تبھی شریعت میں باندی کا الگ تصور ہے اور بیوی کا الگ تصور ہے. لیکن اب باندیوں کا ختم ہو گیا ہے فی الحال, یہ ذہن میں رکھیں. پھر میرے پاس فوراً کال آنے چھوڑی, کوئی باندی حضرت تو ہمیں بتائیں کہاں سے ملے گی. یہ ہوتا ہے جب بھی بیان اس طرح کا ہوا ہے نا, تھوڑا سا بھی آیا, ابھی ختم, فنش, ابھی بس بیوی پہ گزارا کریں. تو جب ذمہ داریاں اللہ نے تقسیم کر دیں تو وہ ذمہ داری تقسیم ہوئی ہے, تو اب وہ نوکر تھوڑی بن گئی. اب اس سے تمیز سے بیگم ذرا تھوڑا سا کمرہ صاف کر دینا, میں آ رہا ہوں, تھکا ہوا ہوں, تو ذرا جھاڑو پوچھے کا کوئی اچھا سا انتظام کر دینا. گھر میں اگر ماسی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو بیگم بھی کر دیتی ہے. تو یہ ماسیوں سے تو کام ہوتے نہیں ہے. جب گھر کی عورت اگر کام نہیں کرے گی نا تو ماسیاں گھر کو سیٹ, یاد رکھو, نہیں کر سکتی. ماسی لگوائیں آپ گھر میں ضرور, مگر جب تک عورت سلیقے والی نہیں ہوگی تو 100 ماسیاں بھی گھر میں رکھ لیں آپ, گھر صاف ستھرا نہیں ہوگا. تو اس لیے تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیا کرو, استخارے جب نکالتے ہو نا بیٹھ کے فضول قسم کے, تو زیادہ چیز اس کو فوکس کیا کرو کہ سلیقہ ہے یا نہیں ہے. خیر, تو اب اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی پہلا تو یہ ہے کہ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمیز سے اپنے اندر بھی تو تھوڑا سا دیکھے بات. اگر وہ نافرمانی کر رہی ہے تو پہلے کیا ہو, محبت سے عزت کے ساتھ کیا ہو, کاؤنسلنگ. تمیز سے بھی ہماری یہ پرمپرا نہیں. ہمارے ہاں جب رشتے دار آتے ہیں تو بہویں جو محرم رشتے دار ہیں ان کے سامنے سر پہ چادر لے کے تمیز سے بیٹھ جاتی ہیں, موبائل پہ نہیں لگی رہتی. آئی بات سامنے. اب جب میرے ابا گھر آیا کریں تو آگے سلام کر لیا کرو, واٹس ایپ تھوڑی دیر کے لیے بیگم پلیز چھوڑ دیا کرو. ابا گھر میں آئے ہیں, دیکھو سب سلام کرتے ہیں, تو بہو کی بھی ذمہ داری ہے کیا کرے, سسر صاحب کو سلام کرے. آپ فلم دیکھ رہی ہیں وہاں بیٹھ کے, تو مناسب نہیں ہے. بڑی تمیز سے میں بھی ڈرتے ڈرتے بات کر رہا ہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اوریجنل میں ہو رہا ہے. تو بہت احتیاط سے جو ہے نا, ایک دم عجیب سی کیفیات طاری ہونے لگتی ہے کہ ابھی ایک دم سامنے سے جواب نہ آ جائے. تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ بات کرے انسان. سدھر گئی اچھی بات ہے, نہیں سدھرتی تو اللہ نے فرمایا برداشت والی تو ہر وقت ہے نا, کہ جتنا برداشت کر سکتے ہو وہ تو کرو. سارے مزے دنیا میں نہیں اڑانے, آخرت کے لیے رکھو, کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا. جو لوگ بات بات پہ طلاقیں بیویاں بدلتے ہیں نا, وہ کبھی بھی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے, ساری زندگی بیویاں بدلتے ہی رہتے ہیں وہ. تو اس لیے اچھی بات تو یہ کہ ظرف آپ کا بڑا ہو. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, تو ان کو ان کے بستر علیحدہ کر دو, کچھ دن کے لیے روٹھ جاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ دن کے لیے کیا کرو, روٹھ جاؤ. تھوڑے دن جب روٹھو گے تو عورت کو احساس ہوگا, ایک دم ڈانٹ ڈپٹ, گریبان اور چماٹ اور گالیاں
اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے. اپنے اوپر برداشت کرو, ذرا تمیز سے جو ہے نا تمیز سے رہنا سیکھے انسان. ناراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب غصہ ہوتا تھا تو آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے امہات سمجھ جایا کرتی تھی کہ آپ بہت شدید غصے میں ہیں. چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا تھا. بہرحال آواز بھی نکل جاتی ہے کبھی کبھار مرد کی. ہم عورتوں کو یہ نہیں ہے کہ ایسے اخلاق کی توقع رکھیں جیسے نبی کے اخلاق تھے. ظاہر ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ اخلاق تھے. مرد چیختا بھی ہے کبھی کبھار, اور پھر نبی کے اخلاق اتنے اچھے تھے تو ان کی بیویوں کے اخلاق بھی اچھے تھے. بعض دفعہ بہت ہی ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے تو پھر بہت اچھے اخلاق ہو تو وہ بیچ کے کھا جاتی ہے آپ کو. وہ بینک میں رکھوا کے پیسے نکلوا لے گی آپ سے. وہ کہے گی اتنے اچھے ان کو کہیں بھی رکھ لو, ادھار لے لو. یہ کچھ نہیں کہتے. تو تھوڑا اعتدال ضروری ہے اس زمانے میں.